افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کے گٹھ جوڑ کے ٹھوس ثبوت ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی پیغام امن کمیٹی کے اراکین سے گفتگو میں کہا کہ دہشت گردی کا ناسور دوبارہ سر اٹھا رہا ہے۔ 2018 کی طرح دہشت گردی کا سر کچل دیں گے۔ دہشت گردوں کو پاکستان کی سرحدوں سے اٹھا کر بحر ہند میں ڈبو دیا جائے گا۔ قومی پیغام امن کمیٹی نے دہشت گردی کے خلاف فعال کردار ادا کیا، بھارت کو ایسا سبق سکھایا جو رہتی دنیا تک نہیں بھولے گا۔ قیام پاکستان میں علماء اور اقلیتی برادری نے بھرپور حصہ لیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارہ نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف بیانیے کی جنگ میں اتحاد کی ضرورت ہے۔ حافظ طاہر اشرفی نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے علماء کی 2 روزہ کانفرنس بلائی جائے گی۔ امن کا پیغام لے کر پورے پاکستان میں جائیں گے۔ وزیر اعظم صحت کارڈ کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ صحت جو کہ ہر فرد کا حق ہے کہ اس کی سہولتیں اس کی دہلیز پر پہنچائی جائیں۔ صحت سے زیادہ زندگی میں کوئی اور چیز قیمتی نہیں ہے۔ صحت ہوگی تو تعلیم آپ حاصل کر سکیں گے، صحت ہوگی تو مخالفین کو آپ شکست فاش دے سکیں گے۔ صحت ہوگی تو مخالفین کو شکست فاش دے سکیں گے، صحت ہوگی تو ہر میدان میں کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پی ایم صحت کارڈ پروگرام کے اجرا کی تقریب سے خطاب۔ کہا علاج اور صحت کی سہولت ہر پاکستانی کا بلا تفریق حق ہے۔ حکومت عوام کو صحت سہولتوں کا حق دہلیز پر فراہم کر رہی ہے۔ صحت کی سہولتیں ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ صحت کارڈ پروگرام عوام کی خدمت کے عزم کا تسلسل ہے۔ محمود اچکزئی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر، نوٹیفیکیشن جاری۔ پی ٹی آئی کے عمر ایوب کی نااہلی کے بعد نشست خالی ہوئی تھی۔ 5 ماہ 9 دن بعد اپوزیشن لیڈر سے متعلق فیصلہ کیا گیا۔ دوران اجلاس اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر سے کہا، آپ اور عامر ڈوگر میرے چیمبر میں آئیں، آپ کو ایک نوٹیفیکیشن دینا ہے۔ اسپیکر کے بلانے پر پی ٹی آئی وفد چیمبر پہنچا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں مذاکرات کا مینڈیٹ محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کے پاس ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو قید تنہائی میں نہیں رکھا گیا۔ اڈیالہ جیل پنجاب حکومت کے دائرہ اختیار میں آتی ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ جیل نے اس حوالے سے اسپیکر آفس میں رپورٹ جمع کرائی ہے۔ اسمبلی میں بھی یہ سوال اٹھایا گیا۔ یہ معاملہ عدالت اور جیل اتھارٹی کے درمیان ہے، حکومت کا اس میں کنٹرول نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے آئندہ ہفتے رپورٹ سینٹ میں بھی پیش کر دوں گا۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ بین الاقوامی قوانین اور ملک کے آئین کے مطابق یہ قید تنہائی ٹارچر ہے، یہ سارا سیاسی انتقام ہے۔ عدالت نے 3 فیصلے دیے ہیں، ملاقات کرائی جائے۔ عدالت کے حکم پر حکومت کیوں عمل نہیں کر رہی؟ 9 مئی جلاؤ گھراؤ کیسز، علیمہ خان، فواد چودھری، اعظم سواتی کی عبوری ضمانتوں میں 13 فروری تک توسیع۔ شاہ محمود قریشی کی 3 کیسز میں عبوری ضمانت کی درخواستوں میں 13 فروری تک توسیع۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں 9 مئی جلاؤ گھراؤ کیسز کی سماعت۔ اعظم سواتی، فواد چودھری کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور۔ جمشید چیمہ، مسرت جمشید، شیخ امتیاز کی پیشی۔ سابق وفاقی وزیر اسد عمر کی عبوری ضمانت کی میعاد ختم ہونے پر عدالت پیشی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر وکلاء سے دلائل طلب کر لیے۔ اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج ارشد جاوید اور منظر علی گل نے سماعت کی۔ گوشوارے جمع نہ کرانے پر الیکشن کمیشن کا سخت ایکشن، 32 ارکان قومی اسمبلی اور 9 سینیٹرز کی رکنیت معطل۔ پنجاب اسمبلی کے 50، سندھ اسمبلی کے 33 ممبران کی رکنیت معطل کر دی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے 28 اور بلوچستان اسمبلی کے 7 ممبران کی بھی رکنیت معطل۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ارکان مالی گوشوارے جمع کرانے تک معطل رہیں گے۔ ایران خبردار رہے، صدر ٹرمپ نے تمام آپشنز کھلے رکھے ہوئے ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس اور UN سلامتی کونسل میں امریکی مندوب نے خبردار کر دیا۔ کیرولین لیوٹ نے پریس بریفنگ میں دعویٰ کیا کہ صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز ایران پر حملے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ایران کی گارنٹی کے بعد حملہ روکنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایران میں 800 افراد کی سزائے موت روکی گئی۔ صدر ٹرمپ ایران کی صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ اقتصادی دباؤ بڑھانے کا عمل بھی جاری ہے۔ اگر مظاہرین کی ہلاکتیں جاری رہیں تو خطرناک نتائج ہوں گے۔ UN سلامتی کونسل کے اجلاس میں امریکی مندوب نے کہا کہ صدر ٹرمپ باتیں نہیں، ایکشن والے شخص ہیں۔ ایران میں قتل عام رکنا چاہیے۔
ایران کا طرز عمل مذاکرات کے برعکس ہے۔ جارحیت ہوئی تو بھرپور جواب دیں گے، ایرانی مندوب کا UN سلامتی کونسل میں جواب۔ کہا کشیدگی یا تصادم کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن کسی بھی براہ راست یا بالواسطہ جارحانہ عمل کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایرانی مندوب نے ٹرمپ انتظامیہ کو امریکی رجیم قرار دیا۔ کہا امریکی مندوب نے جھوٹ اور غلط بیانی کا سہارا لیا۔ جو 12 روزہ جنگ کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہے، اب وہ وہی اہداف سیاسی عدم استحکام پیدا کر کے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 8 سے 10 جنوری کے دوران ایران نے داعش طرز کی دہشت گردی کا سامنا کیا۔ ایران میں ہلاکتوں کی تعداد کو بڑھا چڑھا کر مداخلت کا بہانہ تلاش کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایران کے خلاف طاقت کی دھمکی، چاہے مظاہرین کے تحفظ یا عوام کی حمایت کے بہانے ہی کیوں نہ ہو، بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی سنگین خلاف ورزی۔ پاکستان کا ایران کی صورتحال کے حل کے لیے سفارتکاری اور مذاکرات پر زور۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا بیرونی مداخلت UN چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ تمام تنازعات کے پرامن حل پر یقین رکھتے ہیں، جس کے لیے پاکستان اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھے گا۔ ایران اور خطے کی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ مستحکم ایران پاکستان اور خطے کے مفاد میں ہے۔ امید ہے ایران کی صورتحال جلد نارمل ہوگی اور بیرونی دباؤ، اندرونی ہنگامہ آرائی بھی ختم ہوگی۔ چابہار سے دستبرداری، بھارت کی ایران کے ساتھ تعلقات کی اصلیت سامنے آ گئی۔ مفادات کے حصول کی خاطر ایران سے کیے گئے معاہدے کو ذرا سے امریکی دباؤ میں ترک کر دینا بھارت کی دوغلی پالیسیوں کا ثبوت ہے۔ بھارتی میڈیا کی معاشی رپورٹس کے مطابق بھارت نے پابندیوں کے نفاذ سے قبل تہران کو اپنی طے شدہ $120 ملین کی رقم ادا کی تھی۔ انڈیا پورٹس گلوبل لمیٹڈ کے بورڈ میں موجود تمام سرکاری نامزد ڈائریکٹرز نے اجتماعی طور پر استعفیٰ دے دیا۔ امریکی پابندیوں کے ممکنہ اثرات سے متعلق افراد اور اداروں کو بچانے کے لیے انڈیا پورٹس گلوبل لمیٹڈ کمپنی کی ویب سائٹ بھی بند کر دی گئی۔ ماہرین کے مطابق اس اقدام سے بھارتی متوازن خارجہ پالیسی کا جھوٹا ڈھونگ ایک بار پھر منظر عام پر آ گیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس سرکس سے زیادہ کچھ نہیں۔ روسی مندوب کی امریکی پالیسی پر کڑی تنقید۔ کہا امریکہ ایران سے متعلق خوف و ہراس پھیلا رہا ہے۔ بیرونی قوتوں کا مقصد اسلامی جمہوریہ ایران کو ختم کرنا ہے۔ ایرانی شہریوں اور ملکی سالمیت کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں۔ چینی سفیر نے کہا جنگل کا قانون نہیں چلنا چاہیے۔ فرانس، لیٹویا اور ایران سے تمام گرفتار مظاہرین کو رہا کرنے کا مطالبہ۔ برطانیہ کی ایران میں مظاہروں کے خلاف ریاستی جبر کی مذمت۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملے کا فیصلہ آخری لمحات میں تبدیل کیا۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف کا دعویٰ، کہا یہ تبدیلی خلیجی ممالک کی سفارتی کوششوں سے عمل میں آئی۔ سعودی عرب، قطر اور عمان نے واشنگٹن سے ہنگامی مذاکرات کیے اور ٹرمپ کو فوجی کارروائی مؤخر کرنے پر یہ کہہ کر آمادہ کیا تہران کو اپنے اچھے عمل کا مظاہرہ کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی ٹرمپ سے ممکنہ امریکی فوجی حملہ مؤخر کرنے کی درخواست کی۔ رپورٹ کہتی ہے صدر ٹرمپ نے فوجی کمانڈرز کے پیش کردہ فوجی آپشنز مکمل طور پر مسترد نہیں کیے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ رائٹرز کے مطابق ایران میں کشیدگی کے بعد ٹرمپ انتظامیہ ایران کے خلاف مزید اقدامات کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی وزارت خزانہ کے مطابق شپنگ، تجارتی اور توانائی کے شعبوں سے وابستہ کمپنیاں نئی پابندیوں کا شکار ہوں گی۔ یہ نئی پابندیاں ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب ایران میں احتجاجی مظاہروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 11 ایرانی شخصیات اور ادارے بھی ان پابندیوں کی زد میں آ گئے۔